جناب علی، آج تقریری مقابلہ نہیں ہے، آج 4 ہمارے ننھے شہزادیاں ہمارے ساتھ ہیں، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں گی تقاریر کی صورت میں۔ آج کا موضوع جو ہم نے دیا ہے وہ ہے میرا ایمان پاکستان۔ پہلی مقررہ ہے علیشہ افتخار، اقرا اکیڈمی سے، عمر آپ کی 11 سال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ صدر علی وقار، کوئی بھی مملکت زمین سے نہیں اگتی، زمین پر پائی جاتی ہے، اور کسی مملکت کو پانے کے لیے زنجیروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تقدیروں کو موڑنا پڑتا ہے، شمشیروں کو توڑنا پڑتا ہے، تب جا کر ان مملکتوں کے چہرے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان ہے اس بہن کا کہ جس کے بھائی کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا گیا، یہ ایمان ہے اس باپ کا کہ جس کے بڑھاپے کے سہارے کو کرپانوں نے چیر ڈالا، یہ ایمان ہے اس ماں کا کہ جس کی ممتا کو بٹوارے کی آڑ میں بانٹ دیا گیا، یہ ایمان ہے میرے اقبال کا کہ جو نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاں کے کاشگر مسلمانوں کو جذبے واحد بنانا چاہتے تھے، یہ ایمان ہے میرے قائد کا کہ جن کی آنکھیں نیند سے اسی لیے روٹی رہی کیونکہ ان آنکھوں میں پاکستان کا خواب آ بسا تھا۔ صدر علی وقار، میرا ایمان پاکستان، یہ ایمان ہے میجر راجہ عزیز بھٹی کا کہ جو اپنے سینے پر گولیاں تو کھا لیتا ہے لیکن اپنی پاک دھرتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا ہے، یہ ایمان ہے حسن صدیقی کا کہ جب دشمن ہم پر سرجیکل اسٹرائک کی سازش کرتا ہے تو حسن صدیقی دشمن کے طیاروں کو فضا میں ملیا میٹ کر کے ان کے طیاروں کی قبریں بنا دیتے ہیں، یہ ایمان ہے سپاہی مقبول حسین کا کہ جو اپنی کٹی زبان کے لہو سے دیواریں زندان پہ لکھ دیتا ہے، پاکستان زندہ باد۔ صدر علی وقار، میرا ایمان پاکستان، اس کا دکھ ہمارا دکھ، اس کا سکھ ہمارا سکھ، اس کی شان ہماری شان، کیونکہ میرا ایمان پاکستان، کیونکہ میرا ایمان پاکستان۔ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان۔ جن افراد بڑھا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں، کسی کو یہ سعادت چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، شاباش، ویری نائس۔ یہ تھی علیشہ افتخار۔ یہ آڈینس سے وسیم بس گزارش ہے کہ اتنی اچھی تقاریر ہو رہی ہیں، اتنی اچھی تقریر بچی نے کی، لگتا ہے شدید وہ تو محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ تو تقریر کے دوران ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کم سے کم 3 مقامات پر تالیاں بجنی چاہیے تھیں جو کہ مس کی گئی آڈینس کی طرف سے، لیکن چلیے۔ اور دیکھیں بچے ہیں، ان کو یہ آپ اپریسیشن ہوگا، ساری زندگی یاد رہ جائے گا ان کو کہ ٹی وی پروگرام میں گئے تھے اور وہاں آڈینس نے تالیاں بجا کر اپریشیٹ کیا تھا۔ تو ذرا پلیز حافظ